عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا مہینہ ہے، اخیر عشرہ چل رہا ہے۔ اخیر عشرے میں رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات عطا فرمائی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس رات کی بہت فضیلت آئی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو پورے سال میں جو سب سے بڑھ کر رات اس امت کو ملی وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ پورا سال اللہ کی رحمتیں اس بندے کے اوپر برستی ہیں، اترتی ہیں، لیکن جتنی رحمتیں اللہ رمضان کے مہینے میں عطا فرماتے ہیں اپنے بندے کو، پورے سال کی رحمتوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ پھر رمضان کے اس ایک رات میں جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اس میں رمضان بھر کی رحمتوں اور برکتوں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 طاق، 23ویں طاق، 25ویں طاق، 27ویں طاق اور 29ویں طاق، کتنی راتیں بن گئی؟ کل 5 راتیں۔ ان 5 راتوں میں کسی رات میں رب تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر سال یہ لیلۃ القدر مختلف راتوں میں آتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو۔ لہذا یہ ذہن بنا لینا اور اس ذہنیت پر پھر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہے، لہٰذا 21ویں بھی فضول فارغ گئی اور 23ویں بھی اور 25ویں بھی اور 29ویں بھی، پتہ نہیں وہ 27ویں کو تھی یا نہیں، میں محروم ہو گیا۔ اتنی بڑی رات ہے، اتنے فضیلتوں والی رات ہے، اور اس رات ہونے والی عبادت پر جو اجر ملنے والا ہے، اس اجر کا سوچ لیا جائے، اس ثواب کا سوچ لیا جائے۔ 5 راتیں کیا، بندہ پورا سال ہر رات بھی جاگ کر گزارے تو سودا سستا نہیں۔ لیلۃ القدر کا مل جانا خوش نصیبی ہے، اور لیلۃ القدر کا نہ ملنا انسان کی محرومیت اور اس کی بدنصیبی شمار ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے
جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یعنی جنہیں تے محرومیت ٹپا لگ گیا ہوئے وہ بندہ محروم رہتا ہے، مگر عام طور پر اس رات کی برکت سے بہت کم بندے محروم رہ جاتے ہیں، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص کو لیلۃ القدر اس رات ایمان کے ساتھ ثواب کے نیت سے عبادت کے لیے کھڑے ہونا نصیب ہو گیا، ایک رات کی عبادت کر لی اور اپنی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے ہاں لیلۃ القدر کا ایک اور جس کو کہتے ہیں کنسیپٹ، ایک اور تصور ہے کہ اس رات افطاری کرا دو، دیگے پکوا لو، چاول مسجد اور ادھر ادھر بیچ کے تقسیم کر دو، لوگوں کو اپنے ہاں افطاری پر بلا لو، مسجد میں پروگرام رکھ لو، تقریریں ہو جائے، محفل سج جائے، پوری رات جاگ کے اجتماعی طور پر محفل میں گزار لی۔ جو بندہ یہ کر لیتا ہے اس کو کہتا بندہ یہ بندہ ہے لیلۃ القدر منا گیا، اور جو یہ نہ کرے کہتا اس تو منائے کوئی۔ ہمارے ہاں جب سے منانے کا تصور آیا ہے تو چیز کو اپنانے کا جو تصور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منایا جاتا ہے، حضور کے سیرت کو اپنانا ہم بھول گئے۔ لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، کوئی بھی فضیلت والی رات، وہ ہم منانا شروع کر گئے، اپنانا ہم چھوڑ گئے۔ اپنایا کیسے جائے اس رات کو؟ عبادت کر کے اس رات کو اپنایا جائے، دعائیں کر کے اس رات کو اپنایا جائے، تلاوتیں کر کے اس رات کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ رات تو رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو تنہائی کے لیے، خلوت کے لیے، کہ اللہ ہو اور اللہ کا بندہ، ان کے علاوہ کوئی اور تیسرا نہ ہو۔ لیکن ہم تو اس طرح کرنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ ایک بندہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اس رات، تو دعا مانگنا بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو اس رات دعا مانگنا نصیب ہو گئی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی خصوصاً پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ کوئی دعا تو سکھلا دیجئے، جس دعا کا میں ورد کروں، جو دعا میں یاد کروں، جو دعا میں اپنے رب سے مانگوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دعا مانگے کر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس میں معافی معافی ہے، معافی معافی ہے، معافی معافی۔ اللہم انک کریم، اللہ تیری ذات کریم ذات ہے۔ اللہم انک عفو، اللہ تیری ذات معاف کرنے والی ذات ہے، کریم کریم ذات ہے،
تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، جب تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی درخواست گزار ہوں کہ مجھے بھی معاف کر. کھڑا ہے نفلی عبادت میں، لمبے قیام کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، سجدے میں ہی رات گزار لیتا ہے. کیونکہ سجدے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور عبادت محبوب نہیں ہے، اور سجدے سے بڑھ کر کوئی اور قرب حاصل کرنے کا بھی اس انسان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے قریب انسان اس وقت ہوتا ہے اپنے رب کے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. سر اس کا زمین پر، سر اس کا چٹائی اور فرش پر، اور پہنچا ہوتا ہے وہ عرش پر. میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کروں، میں اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، میں لمبے لمبے نفل نوافل ادا کروں. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، یا تو ایک دوسرے سے پوچھا پاچھی شروع ہو جاتی ہے، ہاں بھائی کوئی پتہ لگا لیلۃ القدر کا پتہ چلا؟ بھئی یہ کس نے کہا کہ پتہ چلے گا تو پھر ثواب ملے گا، پتہ نہیں چلے گا تو ثواب نہیں ملے گا. میرا اور آپ کا جو کام ہے ہم وہ کام کریں، باقی پتہ چلے یا نہ چلے ہمیں اس سے کیا غرض. تو اس لیے میں بات ہی کر رہا تھا کہ ہم صرف ایک رات پر نہ منحصر ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ جتنی طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں ہم عبادت کر کے اپنے آپ کو اس میں شامل داخل کریں اور ثواب پانے کی کوشش کریں، اور اس رات کی جو فضیلت ہے وہ پانے کی کوشش کریں. اور جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرومیت اور محروم فرمایا، اس محروم شخص اور اس محرومیت سے میں اور آپ بچ جائیں. کون شخص محروم ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا. اتنی فضیلت والی رات، اتنی بڑی رات، اور اس رات میں بھی اس کو عبادت کی توفیق نہ ہوئی، اس رات کی فضیلت کا اس کو اندازہ نہیں ہوا، اور اس رات اللہ اپنے رب کے سامنے جھکنے یا اپنے رب سے مانگنے کا اس کو موقع نہیں ملا، تو اس سے بڑی محرومیت اور کیا ہو سکتی. دیکھا جائے، جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ جو اعزازی اور خصوصی معاملہ فرمایا، ان میں سے ایک معاملہ لیلۃ القدر کا بھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رب تعالیٰ نے کسی امت کوئی رات عطا نہیں فرمائی جو رات لیلۃ القدر خصوصاً میری اس امت کو عطا فرمائی. کسی امت کو نہیں ملی یہ رات. ملی ہے تو مجھے اور آپ کو ملی ہے تو اس امت کو ملی ہے. اور کیوں ملی؟ کیسے ملی؟ کتنی بڑی رات ہے؟ رات کا تو اندازہ ہوا ہوگا جس کو قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کی عبادت، ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت اور 1000 مہینوں کے ثواب سے بھی بڑھ کر ہے. خیر کیا ہے اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 1000 مہینے سے کتنا زیادہ اللہ عطا فرمائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے کے بنتے ہیں. آج کل ہمارے ہاں بہت کم 70-80 تک بندہ پہنچتا ہے. اس میں بھی سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کام بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، بچپنا بھی ہے، لڑکپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے. یہ سارا ملا کر پھر جا کر 80 سال جس کی زندگی ہو جائے اس کو کتنی عبادت کا موقع ملا ہوگا؟
لیکن اس ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کو ایک رات مل گئی قبول ہو گئی، جس کی ایک رات کی عبادت کو اللہ نے قبول فرمایا تو اس ایک رات کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 83 سال اور 4 مہینے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ جیسے ہم میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ نے یہ رات دی ہے اس امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، رات کو امت کو رات ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنا شروع کر گئے کہ میری امت کی عمریں اوسطاً 60 سال 70 سال 80 سال 100 تک بہت کم بندے پہنچتے ہیں۔ 100 کا کوئی بابا نظر آ جائے نا تو لوگ انہوں ویکھتے رہتے ہیں بھائی 100 سال کا بابا، اور پچھلی امتوں کی عمریں 800 سال 900 سال 1000 سال، 80 تے 1000 کا مقابلہ ہے۔ 80 سال والا الٹا لٹک جائے، پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی وفات کے وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ 1000 سال والے عبادت گزار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کدھر 80 سال اور کدھر 1000 سال، 80 تے 1000 کا کوئی مقابلہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے نا، بی بی آئی کہنے لگی وقت کے نبی میری اولاد کے لیے دعا کرو، بس بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، 200 سال 250 سال 300 سال عمر ہوتی ہے فوت ہو جاتے ہیں۔ دیکھو مائی 250 سال مل گئے ہیں 300 سال مل گئے، ایک امت آنے والی ہے جس امت کے عمر کل عمر جو ہے وہ 70 سال ہوا کرے گی۔ بھائی کہتے اچھا پھر انہوں نے کہا وہ مکان بھی بنائیں گے، بگلے بھی بنائیں گے، مکان اپنے اونچے بھی کریں گے اور لمبی امیدیں لے کر وہ جئیں گے۔ بھائی کہنے لگے جو میں ہوتی تو میں 70 سال ایک سجدے سے گزار لینے سے، اور 70 سال عمر ہے اس کے لیے ہماری اتنے پروگرام، اس 70 سال کے لیے ہمارے اتنے توقعات اتنی امیدیں۔ تو پچھلی امتوں کے عمریں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جی 23 سال ہے۔ بھائی کتنی ہے؟ 23 سال۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 10 سال مکے کے، 13 سال مدینے کے، 23 سال ٹوٹل آپ کی تبلیغ کتنے سال ہے؟ تو میں بات ہی کر رہا تھا کہ کہاں 70-80 سال اور کہاں 700-800-900 سال، کوئی مقابلہ ہے؟ وہ تو صرف انج کرن تو سانو سائڈ سے کر لیں۔ میرے اور آپ کے شفیق نبی، امت کے غمخوار نبی، امت کے دلدار نبی سوچنا شروع کر گئے کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کی عبادتیں 800 سال کی ہوگی، 900 سال کی ہوگی، 1000 سال کی ہوگی، میری امت کی عبادت 60 سال 70 سال کی ہوگی، مقابلہ مشکل ہو جائے گا، امت میری پیچھے رہ جائے گی، باقی امتیں آگے نکل جائیں گی۔ اور کل واقعی ہے بھی کیونکہ کل قیامت کے دن فیصلہ کس پہ ہونا ہے؟ عبادت پہ، نیکیوں پہ۔ جس کی نیکیاں زیادہ وہ آگے نکل جائے گا، جس کی نیکیاں کم وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو جس کو وقت زیادہ ملے اس کی نیکیاں بھی زیادہ، جس کو عمر کم ملے اس کی نیکیاں بھی کم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے بارے میں پریشان ہو گئے، رب تعالی نے اپنے حبیب کی پریشانی کو دیکھا، حبیب کو امت کے لیے پریشان دیکھا تو اسی وقت جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل سورت لے کر جا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میرے حبیب
तेरी वजह से तेरी उम्मत को एक रात अता करूंगा, साल में एक बार, साल भर की इबादतें करके अगर साल की रात उनको मिल जाए तो एक साल, एक रात की इबादत में उनको 83 साल से भी ज्यादा का अता कर दूंगा। अगर किसी खुशनसीब को 60 साल या 70 साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार ये रात मिल गई तो उसकी इबादत का मुकाबला कौन कर सकेगा? 10 वाली रात मिल गई तो उस एक रात की इबादत का सवाब कितना हो जाएगा? 800 साल से ज्यादा हो जाएगा। 10 को 80 के साथ जरब दो ना, डायरेक्ट 8 जाकर टच कर दे। बाकी साल की इबादत एक तरफ, एक रात की इबादत वो दूसरे उम्मतों का मुकाबला करके बंदा दूसरे उम्मतों से आगे निकल जाएगा। लेकिन रात मिली किन की वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदरदानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक रात पे बैठ के बस में से 30 मिनट करना, उस तो आगे पीछे में कोई नहीं करना, न इबादत करनी है, न कोई नफल पढ़ने, न उस रात को रात ही समझना। एक और रिवायत, ये तो हुजूर की वजह से। एक और रिवायत है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की वजह से इस उम्मत को इरादा अता फरमाया। सहाबा का भी बड़ा मुकाम। अल्लाह ने अपने हबीब के लिए जिन साथियों को चुनाव अल्लाह का इंतखाब, अल्लाह का लाजवाब है। अबू बकर को चुना, उमर को चुना, उस्मान को चुना, अली को चुना, सुहैब को चुना, सलमान को चुना रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहां बिलाल हबशा से, कहां सलमान फारस से, कहां सुहैब रूम से। ऐसा अल्लाह का चुनाव है, ऐसा चुनाव है कि फिर जब जरूरत पड़ती है हुजूर की हिफाजत के लिए, हुजूर पर जान नचावर करने के लिए, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सामने खड़े हैं, हाथ से तीर रोक रहे हैं, रोकते रोकते हाथ शल हो गया, लेकिन नबी के ऊपर एक भी तीर आने नहीं। ऐसे सहाबा। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गार में गए, सारे सुराख बंद किए, एक सुराख रह गया, उसमें अपनी एड़ी रखी, सांप आकर डस रहा है, बार बार डस रहा है, बार बार डस रहा है। हालांकि सांप का जो जहर है बहुत खतरनाक होता है, उसका डसना बंदे से बर्दाश्त नहीं होता, हलचल मच जाती है वजूद में, जिस्म में, नहीं हिले। हबीब आराम कर रहे हैं, कहीं हबीब के आराम में कोई खलल है, ऐसी जुमात अल्लाह का। तो रिवायत में आता है अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बनी इस्राइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि उस अल्लाह के बंदे ने 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। 1000 महीने, 1000 महीने वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में रहा, घर वापस नहीं लौटा, कोई और काम उसने नहीं किया। सहाबे कराम को रश्क हुआ, 1000 महीने जिहाद ही जिहाद करता रहा, जिहाद ही जिहाद करता रहा। उनकी उस सोच पर अल्लाह ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को और इस उम्मत को रात अता फरमाई कि तुम एक रात जिहाद में गुजार लोगे ना, तो उस एक रात का बदला में अल्लाह तुम्हें 1000 महीने के बराबर अता कर दे। एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नबियों का जिक्र फरमाया, हजरत अय्यूब, हजरत ज़करिया, हजरत हिस्कील, हजरत यूशा, कि रब ताला के ये बंदे थे 80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। 80 बरस अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी। साहबे कराम को रश्क हुआ, हैरत हुई, 80 बरस, 80 साल इबादत ही इबादत और कोई नाफरमानी नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, सूरत लेकर आ गए, जिसमें उसी रात का जिक्र है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। जिसको ये रात मिल गई उसको 80 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा। इसलिए उलमा ने लिखा है पूरा महीना गुनाह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और खास तौर पर ये जो रातें, इसमें तो बिल्कुल ही गुनाह का सोचना भी नहीं चाहिए। तो 80 साल मेरे और आपके इबादत में लगे रहेंगे, पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी।
तुम्हारा रात अल्लाह ने अता फरमाई उस उम्मत को। आज की रात भी कौन सी रात है? ताक रात है। मेरी और आपकी कोशिश हो हर ताक रात का, हर ताक रात का, उसमें से जो भी हो, मुझे सवाब से गरज है, मुझे न दिन से गरज है, न मुझे गिनती से गरज है, मुझे तो अपना मकसद चाहिए, और वो मकसद है लैलतुल कदर का पा लेना। कोशिश करनी चाहिए। इस रात की फजीलत के लिए इतना ही बहुत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इंसानियत के रहनुमाई के लिए, इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने जिस नबी का इंतखाब किया और नबी के ऊपर जो किताब नाजिल फरमानी शुरू की, तो वो कौन सी रात में उतरी? लैलतुल कुरान कौन सी रात में उतारा गया? फजीलत के लिए। इसलिए मेरी और आपकी कोशिश हो कि ये रातें मेरी और आपकी इबादत में गुजारे। और ये भी मतलब नहीं है कि पूरी रात बंदा जाग के गुजारे। मैं परसों इत्काफ वालों से बात कर रहा था, पूरी रात जाग के गुजारना भी कोई मकसूद है? इशा के वक्त बंदा कुछ इबादत कर ले, वैसे होती भी इबादत है। इशा की नमाज पढ़ ली, तरावी पढ़ ली, 2-4 नफल साथ पढ़ लिए, रात का हिस्सा, पहला हिस्सा इतना बहुत। सहरी के वक्त 3 बजे उठता है, 2 बजे उठ जाए, 2-4 रकात नफल पढ़ ले, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो, अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए, कुछ अल्लाह से मांगे, अल्लाह इस बंदे को लैलतुल कदर का सवाब अता फरमा देता। या तो ये शर्त होती ना कि जिवें रात शुरू होती है तुसी भी लग जाओ, तो जब तक रात है लगे रहने। अगर कोई बंदा आगे पीछे हो गया तो फिर उसको सवाब नहीं मिलेगा। नहीं, अल्लाह फरमाते हत्ता मतलाइल फज्र, रात होते ही, शाम होते ही रात शुरू हो गई और सुबह फजर तुलू होने तक इस रात के फजाइल, इसकी बरकतें, इसके बख्शिशें, इसके मग़फ़िरतें अल्लाह की तरफ से बरसात की तरफ बरस रहे। लिहाजा जिसने हिस्सा पाना है, जिस वक्त जो कोई गया तो उसको हिस्सा मिल जाए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बे करीम हम सबको लैलतुल क़द्र की फजीलत पाने वाला बना, हम सबको अपने फजल से इस रात की फजीलत नसीब फरमा। अल्लाह इस रात की इबादतें नसीब फरमा, इस रात का मांगना नसीब फरमा, इस रात की तमाम रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतें हम सबको नसीब फरमा। अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमा। अल्लाह तूने ये रात हमें अपने फजल से अता फरमाई है। अल्लाह तेरे फजल के हम मोहताज हैं। अल्लाह हम पर अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा। जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा, जहन्नम से छुटकारा नसीब फरमा, जहन्नम से दूरी नसीब फरमा, जन्नत का दाखिला नसीब फरमा, जन्नत का फैसला नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस का फैसला नसीब फरमा। रब्बे करीम तुझसे मांगते हैं हाज़िरीन मजलिस में जिस चीज़ के जो शरई हाजत है, जायज़ ज़रूरत है, अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर फरमा, आजमाइश और इब्तिला और इम्तिहान से हम सबकी हिफाजत फरमा। रब्बे करीम जो परेशान है उनके परेशानियों को दूर फरमा, जो बेजा जेल और कैद में है अल्लाह उनको छुटकारा नसीब फरमा। रब्बे करीम सबके साथ अपने रहम वाला मामला फरमा, सबके साथ अपने करम वाला मामला फरमा, सबके साथ अपने मेहरबानी वाला मामला फरमा। हम तेरे करम के मोहताज है, हम तेरे फजल के मोहताज है, हम तेरे मेहरबानी के मोहताज है। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या राहिमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, या इलाहल आलमीन, या इलाहल आलमीन, मनज़ूलुन बिका
كل حاجة، منزول بك كل حاجة، منزول بك كل حاجة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.